کیا آپ نے کبھی ایسے پرندے کے بارے میں بھی سنا ہے جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کے شعلوں میں ہی تبدیل ہو جاتا ہے اور جو کم از کم 1000 سال کی عمر پاتا ہے اور تمام پرندوں کا سردار ہے؟ یہ کون سا پرندہ ہے اور کہاں رہتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پراسرار پرندے کے بارے میں جانیں گے۔ اس پرندے کو انگلش زبان میں فینکس، ایرانی زبان میں سی مرغ جبکہ ہندی میں امر پکشی کہا جاتا ہے۔ اس پرندے کے متعلق ہمیں دنیا کے ہر لٹریچر میں ذکر ملتا ہے۔ فینکس کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ کم از کم 1000 سال کی عمر پاتا ہے اور جب اس کی عمر اختتام کو پہنچتی ہے تو یہ پرندہ خود کو آگ کے شعلوں کے اندر جلا لیتا ہے اور اس کا مکمل جسم راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس راکھ پر بارش کا پانی گرتا ہے تو وہ راکھ خود بخود ایک انڈے میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے پھر سے ایک نئے فینکس برڈ کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پرندہ قد و قامت میں انتہائی بڑا ہوتا ہے اور مانا یہ جاتا ہے کہ اس پرندے کے آنسو انتہائی شفا بخش ہوتے ہیں۔ ہالی ووڈ کی کئی موویز جیسے کہ ہیری پوٹر میں بھی دکھایا گیا ہے کہ اس پرندے کے آنسو انتہائی شفا بخش ہیں۔ اس پرندے کے اتنے مشہور ہونے کی ایک وجہ اس پرندے کی ذہانت بھی ہے۔ افسانوں میں لکھا ہے کہ یہ پرندہ کوہ کاف میں رہتا ہے جو کہ قدیم دور کا ایک پراسرار شہر تھا۔ اس پرندے کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ پرندہ انتہائی اونچا اڑتا تھا اور کبھی زمین پر نہ بیٹھتا تھا۔ سی مرغ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ سی مرغ کے پر جامنی رنگ کے جبکہ اس کی دم نیلی اور سنہری ہوتی ہے۔ سی مرغ دکھنے میں کسی عقاب کی مانند ہوتا ہے۔ قدیم روایات کے مطابق اس پرندے کو تمام پرندوں کا سردار مانا جاتا ہے اور یہ پرندہ اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ کسی ہاتھی کو اپنے پنجوں سے اٹھا لیتا تھا۔ سی مرغ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کے تمام علوم سے واقفیت رکھتا ہے۔ یہ پرندہ انتہائی وفادار ہوتا ہے، اس لیے اس پرندے کو لویل برڈ کا خطاب بھی دیا جا چکا ہے۔ اس کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اس پرندے کو بہت سارے مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ فینکس یا سی مرغ کے متعلق ایک کہانی بھی مشہور ہے۔ ایران کے ایک مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی ایک کتاب میں سی مرغ کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق ایک دفعہ دنیا کے تمام پرندے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ سب نے کہا کہ زمانے میں اس وقت کوئی بھی ملک بادشاہ سے خالی نہیں ہے، لیکن ہماری قوم کا کوئی بادشاہ نہیں، لہذا ہمیں بھی اپنا کوئی بادشاہ مقرر کر لینا چاہیے۔ لہذا تمام پرندے آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، لیکن سب سے آخر میں ہدہد پرندہ اس اجتماع میں پہنچا۔ ہدہد کو تمام پرندوں میں سب سے ذہین مانا جاتا ہے۔ ہدہد نے تمام پرندوں سے کہا کہ میں نے بہت ساری وادیاں پھری ہیں اور میں ایک ایسے پرندے کو جانتا ہوں جو ہمارا بادشاہ ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ بے شک ہم سب پرندوں کا بادشاہ سی مرغ پرندہ ہے اور وہ کوہ کاف کی پہاڑیوں میں رہتا ہے۔ وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا اور مشکل ہے۔ راستے میں بہت سارے خطرات، پہاڑ، جنگل اور خشک زمینیں آتی ہیں، لہذا اس راستے پر چلنا آسان نہیں۔ سی مرغ کے بارے میں سن کر تمام پرندے اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ اپنے سلطان سے ملنے کی چاہ پر تمام پرندے ہدہد کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ سفر کے آغاز سے پہلے ہدہد نے تمام پرندوں کو سفر کے بارے میں آگاہ کیا۔ ہدہد نے تمام پرندوں کو بتایا کہ اس سفر میں ہمیں 7 وادیاں پار کرنی ہوں گی۔ پہلی وادی کا نام استغنا ہے، یہ بے نیازی کی وادی ہے، یہاں ہر چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وادی عشق کی وادی ہے، اس وادی میں جو بھی جاتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے۔ تیسری وادی طلب کی وادی ہے، اس وادی میں تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ چوتھی وادی معرفت کی وادی ہے، اس کے بے شمار راستے ہیں جہاں چلنے والا بھٹک جاتا ہے۔ پانچویں وادی توحید کی وادی ہے، اس وادی میں کثرت بھی وحدت نظر آتی ہے۔ چھٹی وادی حیرت کی وادی ہے، ادھر صرف درد اور حسرت ہے، ہر جانب افسوس ہی افسوس ہے۔ جبکہ ساتویں اور آخری وادی فکر و فنا کی وادی ہے، یہ وادی بے ہوشی اور فراموشی کی وادی ہے، یہاں آنے والا دیوانہ ہو جاتا ہے اور یہاں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ تمام پرندے اس راستے پر چل دیے۔ راستے میں کچھ پرندے بیمار پڑ گئے، کچھ پرندے تھک گئے۔ ان پرندوں نے ایک ایسا راستہ دیکھا جس کا کوئی اختتام نہ تھا۔ ان پرندوں کے پر خون آلود ہو گئے اور ان میں سے ہزاروں پرندے تو راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ ہدہد نے باقی تمام پرندوں کی حالت دیکھتے ہوئے ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا اور ان پرندوں سے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی یہ بات بتائی تھی، لیکن تم نے مجھ پر بھروسہ کیا، پر میں تمہیں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں لاسانی ہونا چاہتے ہو تو سی مرغ کو تلاش کرو۔ سی مرغ کے پروں کی چھاؤں تمہاری تمام مشکلات کا حل ہے۔ ہدہد کی باتیں سن کر تمام پرندوں کے حوصلے پھر سے بلند ہو گئے اور وہ دوبارہ سفر کو چل دیے۔ آخرکار اس لمبے اور کٹھن سفر کو طے کرتے کرتے صرف 30 پرندے ہی اپنی منزل پر پہنچ سکے اور باقی لاکھوں پرندے موت کی گہری نیند
दिन सो गए। वो 30 परिंदे जब कोई काफ पहुँचे तो उनके जिस्म पर मौजूद ना थे और वो आग में जल रहे थे। उन्होंने कोई काफ में एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर सीमुर को देखा। जब उन्होंने सीमुर को देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो भी सीमुर जैसे ही हैं, क्योंकि इस कठिन सफर के बाद वो लासानी हो चुके थे। ये था सीमुर का एक सादा सा चैप्टर। अब सीमुर कहाँ है इस बात का किसी को कोई इल्म नहीं सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सीमुर को देखने का दावा किया है। अब उनका दावा कितना सच्चा है इसके बारे में सिर्फ अल्लाह ही जानता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।